میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1637۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح درود پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل خیر کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور جتنی اچھی نیتیں کسی عمل خیر میں کریں گے قدر ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سننے کی نیت کیجئے، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر بیٹھوں گا تاکہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ آج انشاءاللہ عز و جل معاف کرنے کی برکات کے عنوان پر کچھ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاؤں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اسلام کے پکے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ نے کہا، میں ایسی سرزمین میں نہیں رہوں گا جہاں مجھے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے۔ چنانچہ اکرمہ اپنے سسرال پہنچے اور اپنی بیوی ام حکیم کو رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی۔ بیوی نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے قریش کے نوجوانوں کہ سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن اکرمہ نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اکرمہ کی بیوی حضرت سیداتنا ام حکیم بنت حارث مخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکرمہ آپ سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے، وہ ڈرتا ہے
کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر ڈالیں، آپ اسے امان دے دیجیے۔ یہ سن کر شاہ بحروبر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکرمہ کو امان عطا فرما دی۔ پھر ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی، انہیں تیہامہ کے ساحل پر جا لیا، سمجھایا، اے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سے سب سے افضل اور سب سے زیادہ نیک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں، تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان کے بارے میں بتایا تو اکرمہ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ جب اکرمہ سرور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے، ساتھ ہی ام حکیم بھی نقاب باندھے موجود تھیں۔ حضرت اکرمہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور سب حاضرین کو اپنے مسلمان ہونے پر انہوں نے گواہ بنایا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ المنورہ سلطان مکہ المکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سابقہ کوتاہیوں کی معافی طلب کی۔ سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، عفو اور ترحم، عفو مانے معافی، ترحم رحم کرنا۔ سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کمال حلم، قوت برداشت کا مظاہرہ فرمایا، درگزر کا مظاہرہ فرمایا، معافی کا مظاہرہ فرمایا۔ اکرمہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں سابقہ غلطیوں پر پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی ساری خطائیں معاف بھی فرمائی، امان بھی عطا فرمائی، اور آپ کی یہ معافی دیکھ کر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور ایسے سچے عاشق رسول بنے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے جنگ یرموک میں اسلام کی محبت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا۔ کس نے؟ ہمارے آقا نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ گالیاں دینے والوں کو آقا دعائیں دیتے ہیں، دشمن آ جاتا ہے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6525، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں
میں تو ان سے صلح رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں۔ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو جیسا تم نے کہا تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود ہوگا۔ حدیث پاک کے اس حصے تم انہیں گرم راکھ کو پنجابی میں کہتے ہیں سوا، گرم راکھ کھلا رہے ہو، اس کے معنی بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں تو گویا اپنے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان کو ان حالات میں ایسی شرمندگی چاہیے کہ ان کے منہ جھلس جائیں، جیسے بھبل یعنی گرم راکھ پڑ جانے سے منہ جھلس جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ برائیوں کے بدلے تیرا ان سے حسن سلوک کرنا گویا ان کے منہ گرم راکھ سے بھرنا ہے، تو انہیں ذلیل کر رہا ہے، تیری عزت بڑھ رہی ہے، ان کی شرمندگی و ذلت بڑھ رہی ہے۔ خیرات سے مال بڑھتا ہے، عفو سے یعنی معافی سے اور کرم سے عزت بڑھتی ہے۔ تو جو معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے، جو معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف پہنچائے تو غصے میں آ کر بدلہ لینے کے بجائے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جو غصہ پی جاتے ہیں سبحان اللہ، ان کے بارے میں پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ربانی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس آیت پاک کے تحت متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سخت غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ نفسانی غصہ پی جاتے ہیں، باوجود قدرت کے غصہ نافذ نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کی خطاؤں اور دوسروں کی ایذاؤں یا مجرموں کے جرموں کو بخش دیتے ہیں، باوجود قادر ہونے کے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کو جو مخلوق سے نقصان دہ نہ ہوں بلکہ مفید ہوں بہت ہی پسند فرماتا ہے، اور ان پر اس احسان کے بدلے احسان فرمائے گا، انہیں انعام دے گا۔ یہ لوگ اپنی حیثیت کے لائق نیکیاں کر لیں، رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق انہیں انعام دے گا۔ تو بات بات پر لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا، مرنے مارنے پر کمر بستہ ہو جانا، برداشت سے کام نہ لینا، ہر وقت لڑائی کے لیے تیار، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، دل دکھانے والے انداز اپنائے جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، تہمت، بہتان، فحش گوئی، طنز، دل آزار نقلیں، گھورنے، ڈرانے، جھاڑنے، مارنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، گناہوں کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں نادان لوگ۔ تو بات بات پر جھگڑا کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جی ہاں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2457، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر علم کے خصومت میں یعنی لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ تو مناسب یہی ہے جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ حدیث پاک سنیے، سبحان اللہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 1993، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے قطب مدینہ بہر رضا، قطب مدینہ بہر رضا، قطب مدینہ یا اللہ تو وہ خوش نصیب جو حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑتا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر عطا کیا جائے گا۔ امیر اہل سنت نصیحت فرماتے ہیں کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر۔ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، مت جھگڑ مت بڑبڑا، پا اجر رب سے صبر کر۔ کوئی دھتکارتا ہے یا جھاڑتا ہے یا مارتا ہے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، بڑبڑانا نہیں، بلکہ صبر کرنا ہے اور رب سے اجر پانا ہے۔ اب ہم بڑبڑاتے رہیں، جو طاقت میں زیادہ ہے اس کو زیر تو کر نہیں سکتے تو گالیاں بکیں، استغفر اللہ، برا بلا کہتے رہیں، پھر کوئی کہے صبر کرو بھائی، کہتے صبر ہی تو کر رہا ہوں، اس کو صبر تھوڑی کہتے۔ اس نے ہاتھ چلایا، آپ نے زبان چلا دی، تو یہ صبر تھوڑی کیا۔ تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اجر ملے گا۔ اچھا، ایک تو مصیبت آئی، کسی نے تکلیف پہنچائی زبان سے یا ہاتھ سے، تو ہم نے اب مصیبت آئی نا، اگر صبر کریں گے تو مصیبت آخری کار تو ختم ہو جائے گی نا بھائی، ثواب باقی رہے گا۔ اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا، مصیبتیں اب دو ہو جائیں گی۔ کس طرح دو ہوں گی؟ ایک تو مصیبت آئی، کسی نے تنگ کیا، کسی نے دھتکارا، یا کسی نے مارا، یا کسی نے جھاڑا، یا کسی نے بدتمیزی کی، ایک یہ مصیبت۔ اور دوسری مصیبت یہ کہ ہم نے صبر نہ کر کے بڑبڑا کر اس کو برا بھلا کہہ کر اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ دو مصیبتیں ہو گئی نا۔ اب ایک مصیبت پر صبر کرتے تو صبر کا ثواب کماتے، ہم نے مصیبت پر صبر نہ کر کے دو مصیبتیں اکٹھی کر لی۔ تو ہمیں کس طرح سمجھایا سمجھانے والے نے، حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موتی مل
چپ رسی تاں موتی مل صبر کریتا ہیرے پاگ لواں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے پاگ لواں رولا پاگلوں کی طرح رولا نہیں پانا بھائی، ہم نے عقل مندوں کی طرح صبر کرنا ہے. نیت تو کیجئے بھائی. تو کوئی دھتکارے، جھاڑے، مارے، بدتمیزی کرے، ہم نے اس کو معاف کر دینا اور صبر کا ثواب کمانا ہے. نیت تو کیجئے بھائی. تو کوئی دھتکارے، جھاڑے، مارے، بدتمیزی کرے، ہم نے اس کو معاف کر دینا اور صبر کا ثواب کمانا ہے. بڑا مشکل کام ہے. ثواب بھی تو دیکھو یار کیسا ہے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر عطا کیا جائے گا. اور ہم کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو کتنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. سنیے ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا پھر بردبار ہو گیا، یعنی اس نے غصے کو برداشت کیا، تو وہ اللہ تعالی کی محبت کا حقدار ہو گیا. اللہ کی محبت ملتی ہے ان کو جو غصہ آنے پر اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے. کوئی زبان چلاتا ہے، کوئی ہاتھ چلاتا ہے، بلکہ لات چلاتا ہے. یوں نہیں، آپے سے باہر نہ ہو. غصہ آیا آتا ہے، انسان ہے ہم میں، ہمارے اندر یہ فطرت ہے کہ غصہ آئے گا، مگر ہم نے اس کو دبانا ہے، برداشت کرنا ہے. اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی بہت زبردست کتاب ہے. 2000 سے زیادہ مستند حدیثیں ہیں اس میں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال، نیک اعمال کے فضائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت جب اللہ تعالی مخلوق کو جمع فرمائے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، فضل والے کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلیں گے. فرشتے ملیں گے، کہیں گے کیا بات ہے، ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں، ہم فضیلت والے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا ہم صبر کرتے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا ہم معاف کر دیتے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا ہم بردباری یعنی برداشت سے کام لیتے. ان فضیلت والوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. بلا حساب ہو
جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ آمین۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، قیامت کے روز سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ قیامت کے دن پتہ کتنے عرصے کا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن۔ زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی۔ سورج 1.25 میل پر آ جائے گا۔ جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا جس سے ہم مدد لے لیں، ماں باپ بھی لفٹ نہیں کرائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈر رہے ہوں گے سب کے سب کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کھٹکا لگا ہوگا کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ بھوک کی شدت ایسی ہوگی کہ کمر کے ساتھ پیٹ چپکا ہوگا، پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی۔ کتنے سعادت مند ہوں گے وہ مسلمان جو مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے ہاں عزت و بزرگی چاہو۔ صحابہ نے عرض کی کیسے؟ فرمایا تم سے رشتہ داری اگر کوئی توڑے تم اس سے رشتہ داری قائم کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو۔ یہ ہے اللہ کے ہاں بزرگی پانے کا نسخہ۔ کیونکہ تعلق توڑے کو رشتہ دار ہم نہ توڑیں، ہم جوڑیں۔ وہ محروم کرے ہم عطا کریں، کوئی جہالت کرے ہم برداشت کریں۔ تو کوئی الجھے برا بلا کہے تو ہم خاموش رہیں، شیطان وسوسے ڈالیں، شیطان کہے کرے تو جواب نہیں دیتا، لوگ کہیں گے ڈر گیا ہے، یہ بزدل ہے، یہ کمزور ہے۔ ارے شرافت کا زمانہ نہیں ہے بھائی، لوگ جینے نہیں دیتے۔ تو شیطان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے، اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بزرگی پانے کا نسخہ عطا فرمایا اس کو اپنانا چاہیے کہ جو رشتہ داری توڑے تو اس سے رشتہ داری قائم کر، جو محروم کرے اسے عطا کر، جو جہالت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری اختیار کر۔ اللہ نصیب فرمائے۔ جو چپ رہتا ہے اس کو نجات عطا کی جاتی ہے، جو معاف کرے گا اس کو معافی ملے گی۔ بوستان سعدی کے حوالے سے امیر اہل سنت نے غصے کا علاج رسالے میں لکھا کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی کرتا تو برائی نہ کرتا تھا، ان کی خیر کی بات کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات ہوتی تو اس کے لیے اچھی باتیں کہتا، خیر کی بات کہتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا بھی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جل جلالہ۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور بڑی میٹھی آواز میں کہنے لگا، میری کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ نکیر رین نے مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ قبر کا معاملہ اچھا رہا، کیسے؟ کسی کے لیے بری بات نہیں کی، جس کے لیے کہا اچھا کلمہ کہا۔ تو کاش ہم نرمی اختیار کریں، غصہ پینے والے بنے، قوت برداشت والے بنے، متحمل مزاج بنے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم معاف کرنے والے بنے۔
لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اگر کوئی خطا ہم سے ہو جائے تو ہم معافی مانگنے میں تاخیر نہ کریں. تو معاف کرنے والے بنے، ہم بدلہ لینے والے نہ بنے. حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے بردباری کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے ایک اور بزرگ کا نام لیا، حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا وہ کیسے بردبار تھے؟ کہا گھر میں بیٹھے تھے تو ان کی کنیز سیخ لائی جس پر بھنا ہوا گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا. اب وہ گوشت کا بڑا ٹکڑا ان کے ہاتھ سے گرا تو چھوٹا بچہ تو اس کو لگا اور بچہ مر گیا. اب یہ دیکھ کر وہ جو خادمہ تھی، جو کنیز تھی، وہ تو بہت خوفزدہ ہوئی. تو بزرگوں نے فرمایا ڈرتی کیوں ہو؟ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا. حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو کسی نے راکھ پھینک دی. آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا، کپڑے جھاڑنے لگے، اور جس نے راکھ ڈالی تھی اس کو کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا کہ آپ یہ جس نے راکھ ڈالی اس کو ڈانٹتے کیوں نہیں؟ اسے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ. عاجزی کرتے فرمایا جو جہنم کا مستحق ہو اس پر راکھ ڈالنے پر ہی اکتفا کیا جائے تو اسے غصے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر، کیسے متحمل مزاج تھے ہمارے بزرگ. اعلی حضرت کے سامنے ڈاک پیش کی گئی تو بعض خطوط ایسے بھی ملے جس میں گالیاں تھیں، گالیاں دی ہوئی تھیں. اب جو اعلی حضرت کے عقیدت مند تھے، محبت کرنے والے تھے، بہت ناراض ہوئے کہ ہم ان پر مقدمہ دائر کریں گے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا لوگ تعریفی خطوط بھی تو لکھتے ہیں، پہلے ان کو انعام دو نا. جو تعریفی خطوط لکھتے ہیں ان کو جاگیریں دو، پھر جو گالیاں لکھنے والے ان پر مقدمہ دائر کر دیں گے. مطلب یہ کہ جب تعریف کرنے والوں کو انعام نہیں دیتے تو برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں لیں؟ تو اللہ ہمیں بردباری نصیب فرما دے. بہت ہی پیارا واقعہ، حیران کن واقعہ سچی ہے، اور ہے ولیوں کے سلطان کا، مولا علی مشکل کشا کا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ نے اپنے غلام کو بلایا، آواز دی، اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا، جواب نہیں دیا. دوسری بار آواز دی، تیسری بار آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اس کی طرف چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ غلام لیٹا ہوا ہے، وہ مزے سے لیٹا ہوا ہے، آپ آوازیں دے رہے ہیں. فرمایا کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ غلام نے کہا سنی تھی. فرمایا پھر بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا، یعنی میرے ذہن میں تھا آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے جواب ہی نہیں دیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جا تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے آزاد ہے. اب غور تو کریں، ہمارا ملازم اگر کوئی ہو، اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو سنا ہے کہ اب تو ہاتھ بھی رکھ دیتے، گالیاں بھی دیتے ہیں، استغفر اللہ، شرم نہیں آتی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا. تو کاش ہم معافی کو اختیار کریں، معاف کرنے والے بنیں. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ایسا فعل کرے جو ناپسندیدہ ہو، ہمارے نفس پر گراں گزرے، ہمیں تکلیف پہنچے، تو ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. امیر اہل سنت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی، چلائی، چلا رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا، کسی نے بھی میرا قرضہ دینا ہے اس کو میری طرف سے معاف، کسی نے میرا مال چرایا اس کو معافی،
کسی نے میری غیبت کی اس کو معافی، کوئی مجھ پر تہمت باندھے اس کو معافی، کوئی مجھے ذلیل کرے معافی، جانی حقوق مالی حقوق معاف، اور آئندہ کے لیے بھی تمام حقوق پہلے سے معاف۔ مدنی وصیت نامہ امیر اہل سنت کا چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ عزت و آبرو اور جان کے متعلق فرماتے ہیں، مجھے جو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، غیبتیں کرے، زخمی کر دے، کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ عز و جل کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں۔ ورا ثابت سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں اور مقدمہ وغیرہ دائر نہ کریں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ لوگوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے، دکانوں گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جائے، تو بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس طرح کے جذباتی اقدامات سے دین و دنیا کے نقصانات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو کاش مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر غصے پر کنٹرول نصیب ہو جائے۔ کاش کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ آمین۔ تو معاف کرنے کی کیا برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی سے نواز دیا، ہم نے سنا۔ اور معافی کی برکت کیا ہوئی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ درجہ صحابیت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ وہی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطائیں معاف کی تو اب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کی راہ میں شہادت کا جام پیا۔ جو ہم نے سنا اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ خطا کرنے والے کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ عفو درگزر کے فضائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عفو درگزر کی فضیلت، یہ پڑھنے کا آپ کو مشورہ دوں گا، اور غصے کا علاج یہ رسالہ پڑھنے کا مشورہ دوں گا، اور ظلم کا انجام یہ رسالہ پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ اور اگر تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی اس کی 3 جلد میں حسن خلق کا بیان ہے اور تحمل مزاجی کی فضیلت کا بیان ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ عفو درگزر کا جذبہ پانے کے لیے، غصے کی بری عادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکیوں کا جذبہ پانے کے لیے میں آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی دعوت دوں گا۔ آپ
عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی پچھلی طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا، اور دل حسن عاقبت یعنی اچھی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ عاشقان رسول کے ساتھ آپ قافلوں میں سفر کریں گے تو ارتکاب گناہ کی کثرت پر ندامت کا احساس ہوگا، توبہ کی توفیق ملے گی۔ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فحش کلامی سے جان چھٹے گی، فضول گفتگو سے جان چھٹے گی، درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، تلاوت قرآن، حمد الہی، نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی عادت بن جائے گی، غصے کی جگہ معافی آ جائے گی، بے صبری کی جگہ انشاءاللہ صبر و شکر آ جائے گا، بدگمانی کی جگہ حسن زن آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کچھ سنت اور آداب بیان کے اختتام پر میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول قبول فرما لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو۔ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجیے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ مرد مردانہ جوتا استعمال کرے اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ صدر الشریعہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنا یعنی نکالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، اس سے قدم آرام پائیں گے۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا، الٹا پڑا ہوا جوتا ہے اس کو دیکھنا اور سیدھا نہ کرنا، لہٰذا استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبے کی 2 کتابیں ہیں اور 2 رسالے، ان کا نام بتا دیتا ہوں، آپ مکتبے سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ بہاری شریعت حصہ 16 یہ 312 صفحات پر مشتمل ہے، اور سنت اور آداب 120 صفحات پر مشتمل ہے، اور امیر اہل سنت کے 2 رسالے ہیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، اس میں بھی سنت آداب لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔